داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، آپ کا دربار آج بھی فیض بار ہے، اور اس مرتبہ آپ کا 977واں عرس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 977 سال آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ہو گئے، آج بھی آپ کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ وہ قرآن کریم سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں اللہ نے اس راز کو بیان کیا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا ہی کر دوں، میں تمہارا۔ تو بزرگ نے 60 70 یا 80 سالہ زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، چلے گئے، اور اللہ باقی ہے، وہ فنا سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو پھر قیامت تک ڈنکے بجتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ والد کی قبر پہ اس کی اولاد جاتی ہے کچھ عرصہ، دادے کی قبر پہ تو کوئی جاتا ہے اور پھر نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا سے ایسے اس کا ذکر مٹ جاتا ہے جیسے دنیا میں کبھی وہ آیا ہی نہیں تھا۔ یہ عام بندوں کا حال ہے، لیکن داتا گنج بخش علی بن عثمان الحسنی والحسینی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ 977 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ حضرات محترم، کشف المحجوب میں انہوں نے بہت سی ہماری تربیت کی باتیں کی ہیں۔ ایسی ایک بات اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے وہ جامع کلمات ہوتے تھے، تو آپ نے 2 لفظوں میں نصیحت فرمائی کہ علی اجویری اپنے حواس پہ قابو پالو، یہ وصیت فرمائی، خواب ختم ہو گئے۔ اب یہ جملہ ایک ہے، اپنے حواس پہ قابو پالو، لیکن اس میں راز بہت ہے۔ وہ کیا کہ حواس ہے دیکھنا، فرمایا غلط دیکھنا نہیں، قابو پالو، غلط اچھا زبان پہ قابو پالو، غلط بولنا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، فحش گوئی نہیں کرنی، فضول گوئی نہیں کرنی، گندی باتیں نہیں کرنی، بلکہ درود شریف پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے حبیب کو یاد کرنا ہے۔ یہ کام کرو گے زبان سے، زبان پاک ہو جائے گی، زبان میں اثر پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کان حواس میں سننا کا قابو پالو، کیا مطلب؟ یہ غلط بات نہیں سننی، غیبت نہیں سننی، چغلی نہیں سننی، ہاں تلاوت سننی ہے، ذکر سننا ہے، درود شریف سننا ہے، نعتیں سننی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دل کے راستے ہیں، ان کے اوپر قابو پا لینا کہ دل کے اندر ان راستوں سے غلط چیزیں نہ جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل پاک ہو جاتا ہے، دل کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ صوفی بننا چاہتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں، فرمایا کہ ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، کہ جو صفا ہے دل کی صفائی، یہ حضرت صدیق اکبر کا وصف ہے۔ اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو پھر ان کی پیروی کر، حضرت صدیق اکبر کی۔ اور فرمایا وہ صفائی جو دل کی صفائی ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں، ایک اس کی اصل ہے، ایک اس کی شاخ ہے۔ اصل کیا ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی محبت سے، ماں سے واللہ کی محبت سے دل فارغ ہو جائے، یہ اصل ہے۔ فرمایا اس کی شاخ ہے کیا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، درہم و دینار کی محبت، روپے پیسے کی محبت دل سے نکل، یہ اس کی شاخ ہے۔ فرمایا ان دونوں میں کامل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صوفیاء کے اس معاملے میں امام حضرت ابو بکر صدیق اکبر، یہ دادا صاحب لکھ رہے ہیں کشف المحجوب میں، وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور آپ نے آیت قرآنی سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو جاؤ، سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے ماں سوا جو محبت سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایسی محبت جو اللہ سے دور کرنے والی، جو غلط محبت ہے۔ جو نبی پاک کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جو صحابہ کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جو ولیوں کی محبت ہے وہ
اللہ کی محبت، یہاں تک کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وہ بھی اللہ سے ہی محبت ہے. جیسے حدیث پاک ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، سرکار کی حدیث ہے، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے، ولیوں کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے، جس نے بغض رکھا، اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، دشمنی رکھی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے نہ دیا. اب یہ بڑی تشریح طلب حدیث ہے، لیکن میں صرف متن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آتا للہ، اللہ کے راستے میں دینا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے منع کر دینا کہ میں نہیں دوں گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. پروفیشنل بیگرز جو ہیں، جو پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو دینا ان کے گناہ پر مدد ہے. فرمایا دینے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہو جائے، اس لیے حقدار کو دو. تو یہ پھر حدیث سنیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا، فقد استکمل الایمان، تحقیق اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا، جس کے اندر یہ باتیں چار آ گئی ہیں. اللہ کے لیے محبت کرنا. اچھا، اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت. آج ہماری محبت کے پیمانے کیا ہیں؟ حسن، اس بنیاد پہ محبت کرتے ہیں. دولت، اس بنیاد پہ تعلق بناتے ہیں، یار مشکل پڑے گی تو کام آئے گا. ہاں جی، اثر و رسوخ، برادری، یہ بنیادیں ہوتی ہیں نا دوستی کی. لیکن اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ بندہ مجھے دین سے قریب کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا مسلمان بھائی ہے اس لیے میں محبت کرتا ہوں، چاہے غریب ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ محبت کل قیامت والے دن کام آئے گی. حدیث پاک ہے، کل قیامت والے دن نور کے ممبروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور اہل قیامت سوال کریں گے، یا اللہ کیا یہ نبی ہے؟ حکم ہوگا نہیں، نبی نہیں ہے. کیا یہ شہید ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، شہید نہیں ہے. تو یہ کون ہے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں المتحابون فیہ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس لیے آج ان کو یہ شان ملی ہے اور یہ دوستی قیامت والے دن کام آئے گی. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے، اسی پہ تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فرمایا جو گہرے دوست ہیں، خلیل جس کو کہتے ہیں، اس کی جمع اخلاء ہے، جو گہرے دوست ہیں وہ کل قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں کہ ہیں تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، تیری دوستی سے میں سیدھے رستے سے ہٹا تھا. اس لیے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو کہتے ہیں دشمن، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت والے دن. فرمایا الا المتقین، سوائے پرہیزگار، جن کی دوستی پرہیزگاری کے لیے تھی، جن کی دوستی پاک دوستی تھی، وہ نہ صرف قائم رہے گی بلکہ قیامت والے دن کام آئے گی. قیامت والے دن بس ابھی اتنے پہ اکتفا کریں، انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.